अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर यह है कि हुकूमत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को एक और नई धमकी दे दी है। पहली धमकी उन्हें दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगाने की। दूसरी धमकी एक और दी गई है जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। वो धमकी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाए जाने की, और मुतालबा किया गया है कि बेहतर यह है कि वो ख़ुद मुस्ताफ़ी हो दें। अभी तक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी नहीं हुए, और इसका मतलब यह है कि वो मुस्ताफ़ी होंगे भी नहीं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मजबूत असाब के मालिक हैं, जो ये हुकूमत तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव तक का सामना करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। और ये बात वो डस्का ज़िमनी इलेक्शन में साबित कर चुके हैं। उसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी साबित कर चुके हैं, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सख्त तरीन दबाव के बावजूद अपना ये स्टैंड बरकरार रखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं देती या आइन में तरमीम नहीं होती, उनके लिए सेनेट का इलेक्शन वोटर को ट्रेसेबल बनाना मुमकिन नहीं है, आइन की खिलाफ वर्जी है। और वो अपने इस मौक़े पर कायम भी रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मुबहम सा फ़ैसला दिया जिसको इंटरप्रेट किया गवर्नमेंट ने इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाने का हुक्म दे दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही किया जो आइन में दर्ज था कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा, और उसने सीक्रेसी मेंटेन रखी, बावजूद इसके कि सेनेट में पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे भी लगाए गए जो कि बर वक्त पकड़े गए। नाज़रीन, ये वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने डस्का में अपने अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी की, और वो पहला रिज़ल्ट जिसमें पीटीआई के कारकुन को कामयाब करार दिया गया था, सस्पेंड भी किया और दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाया और शफाफ इलेक्शन करवाया, जिसके नतीजे में पीटीआई के उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये ज़िमनी इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए मुस्तफील मुकदमे के बाद करवाया गया, जिसमें पीटीआई अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर सकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के असर के तहत और क़ुव्वत के तहत मुतासिर किया गया था, इसलिए उसका रिज़ल्ट नाकाबिल कबूल भी है। और ये कि उनका अपना अमला भी जो है वो अगवा किया गया, जो सारी रात गायब रहा, लिहाजा उसके दिए हुए रिज़ल्ट पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। ये वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात आयद किए हैं, और इन एतराज़ात का जवाब देने के बजाय हुकूमत के मुँह से झाग निकलना शुरू हो गई है। गुस्से के साथ किसी ज़ख्मी नाज़न की तरह फुंकारती फिर रही है ये हुकूमत। एक वज़ीर जो है वो ऐवान सदर में बैठ के इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियां लगा रहे हैं, तो पार्लिमानी कमेटी में उसे आग लगाने का ऐलान कर रहे हैं। तो बाकी वज़रा जो है उनकी सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को कभी माउथ पीस करार दे रहे हैं अपोजिशन को, और कभी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादती कर रहा है। वफाकी वज़ीर आसिम सवाती ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुखालफिन से इलेक्शन बेचने के पैसे पकड़ रखे हैं। ये वो धमकियाँ और बयानात हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन भी आराम से नहीं बैठा। उसने कानूनी माहिरीन का और अपने अरकान का इजलास पीर के रोज़ तलब कर लिया है, जिसमें वो अहम फैसले करेगा। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात वैलिड नहीं हैं तो हुकूमत उनका ठोस जवाब दे, बजाय इसके कि वो उसको धमकियां दे। ये इस हुकूमत का जब से आई है पहले दिन से वतीरा है, पुराना रवैया है कि तमाम मुखालफिन के ख़िलाफ़ धमकियाँ में ज़बान इस्तेमाल करो, उन्हें गिरफ़्तार करो, उन्हें जेल में डालो या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाओ। अभी तक तो अदालतें और नैब उनके साथ इन लाइन रही हैं। इधर किसी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी शख्सियत के बारे में ऐलान किया कि वो फ़लाँ दिन तक गिरफ़्तार हो जाएगा, और वो हुआ। और किसी ने ये ऐलान किया कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ फ़लाँ फ़ैसला आ जाएगा, और वो आया। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो वाहिद
شخصیت اب تک مضبوط ترین سامنے آئی ہیں، جس کی غالباً لگتا ہے کوئی ویڈیو بھی ان کے پاس نہیں ہے لیک کرنے کے لیے، اور نہ ہی ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہے۔ لہذا جو نئی دھمکی انہیں دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازع ہو چکے ہیں، لہذا ان کے خلاف ریفرنس لایا جائے گا۔ ناظرین، اس حکومت نے پہلے بھی ایسے اعلانات بھی کیے اور اقدامات بھی کیے، احمقانہ ہی کہا جائے گا انہیں، کہ جسٹس سیٹھ وقار نے ایک فیصلہ دیا تو یہ ان کو سائیکو پیشنٹ قرار دیا گیا، ذہنی مریض، اور ان کے خلاف ریفرنس لانے کا اعلان کیا گیا، جس پر انہیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ کسی جج کو اس کے فیصلے کی بنیاد پر ریفرنس کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکتا، کسی جج کے خلاف ریفرنس فیصلے کی بنیاد پر نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کسی جج کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دے دیں۔ وہاں سے ناکام ہونے کے بعد فائدہ اٹھایا گیا جسٹس سیٹھ وقار کو ہونے والے کرونا سے یا لگائے جانے والے کرونا سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد بھرپور کوشش کی گئی 2 مرتبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنانے کی، اور وہ ریفرنس سپریم کورٹ نے سنا، انہوں پہلی دفعہ بری کیا، لیکن پہلی دفعہ میں ان کی اہلیہ کو باؤنڈ کیا کہ وہ تحقیقات کا سامنا کریں، لیکن ریویو میں اہلیہ کے خلاف بھی کارروائی ختم کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بری کیا۔ 2 دفعہ ناکام ہونے کے بعد پھر یہ خبر بھی آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کرونا ہو گیا، جس میں انہیں ڈاکٹرز نے اور خاص طور پر پنڈی والے ڈاکٹر نے بھی آ کر تجاویز دیں اور انہیں ان کا علاج ملٹری ہاسپٹل میں کرنے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت زیرک جج ہیں اور جسٹس سیٹھ وقار کا انجام ہی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کوئی امداد قبول کرنے سے اور ملٹری ہاسپٹل میں علاج کرانے سے انکار کیا، اور اپنی پسند کے ہاسپٹل میں اپنے اعتماد کے ڈاکٹر سے انہوں نے علاج کروایا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں۔ بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو 2023 تک نہ پہنچنے دیا جائے اور چیف جسٹس بننے سے روکا جائے۔ تو اب لیکن اس سے پہلے جو ایشو آ گیا ہے وہ ہے ای وی ایم، اور ای وی ایم کے استعمال پر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات عائد کر دیے ہیں تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگانے کی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لائے جانے کی۔ ساتھ ہی وزراء ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ الیکشن تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی ہوگا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب پورا ملک اپوزیشن اور خود آئینی ادارہ تک اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دلائل کے ساتھ مسترد کر رہا ہے تو حکومت بغیر دلائل کے اس مشین پر اتنا شدید اصرار کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ حکومت کو یقین ہے کہ عام آدمی ان کو اب ووٹ نہیں دے گا، جو مہنگائی کی چکی تلے اور بے روزگاری کے 2 پارٹوں میں پس چکا ہے، اور اب وہ اگر ان کا سروائیول کس طرح بنتا ہے تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جسے وہ اپنی مرضی سے آر ٹی ایس کی طرح استعمال کر کے یا بٹھا کے یا چینج کر کے رزلٹ دوبارہ اس اقتدار کے سنگھاسن پر قابض رہ سکتے ہیں۔ ایک جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہی دنوں میں وزراء کے بیانات کے بعد اور دھمکیوں کے بعد، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ایک پٹیشن جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کے خلاف تھی، سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اس پر تحفظات ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ ایک دم کیا ہوا، ادھر وزراء نے دھمکیاں دیں اور ادھر سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر دی، اور بینچ بھی وہ بنایا ہے جو فیوریبل ہے گورنمنٹ کے لیے رہا ہے ہمیشہ۔ اگر فیوریبل سے مراد یہ ہے کہ اس کے اکثر فیصلے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فیور میں آئے ہیں، چاہے قانون کے مطابق درست ہی رہے ہوں، لیکن ایک عمومی تاثر ہے کہ یہ فیوریبل بینچ ہے۔ تو ناظرین، لیکن میرا تھوڑا سا اس میں ویو مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اس پٹیشن میں اتنی جان نہیں ہے، اور اس کو لگایا اس لیے گیا ہے کہ اس پٹیشن کو سن کر ڈسمس کر کے کیا جائے تاکہ چیف الیکشن کمشنر پر سے پریشر بھی ریلیز ہو اور حکومت کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ بھی کیا جائے۔ اور بیک فٹ پہ اگر یہ پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے تو یقیناً حکومت بیک فٹ پہ جائے گی اور چیف الیکشن کمشنر کو اعتماد بھی حاصل ہوگا اور
ان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیمپین چلی ہے اس سے ان کو تھوڑا ریلیف بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جو اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہے، وکلاء کی بھی اور صحافیوں کی بھی، کہ ججز نے حکومت سے پلاٹ لے لیے ہیں، اب ان کے خلاف فیصلے کرنا ممکن نہیں ہے، وہ یہ بھی ثابت کرے گی کہ پلاٹ لیا جانا جو ہے ان کے فیصلے کرنے کی صلاحیتوں کو کسی طرح متاثر نہیں کرے گا، اور وہ اپنا امیج بلڈ کرے گی اس پٹیشن کو ڈسمس کر کے۔ بعد میں ریفرنس کسی بنیاد پر اگر حکومت بیچتی ہے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا نہیں، لیکن میری جو رائے ہے، میرا تجزیہ ہے اس میں، ظاہر ہے ایم ناٹ شیور کہ حکومت کے سامنے، عدالت کے سامنے جب درخواست آئے گی اور پہلی سماعت اس کی ہوگی اور اس کے نتیجے میں عدالت کس نقطے پر پہنچتی ہے، اس کو ڈسمس کرتی ہے، فیصلے پر پہنچتی ہے، اس کو ڈسمس کرتی ہے یا نوٹس کرتی ہے چیف الیکشن کمشنر کو، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن جو اب تک کا تجزیہ ہے ہمارا، اور خاص طور پر جو میری انٹیوشن ہے، اس سے مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، یہ درخواست جب دائر ہوئی تھی تو ہم نے پڑھی تھی اور اس وقت بھی محسوس کیا تھا کہ اس میں جان نہیں ہے، تو اس درخواست کے پیش نظر امکان یہی ہے کہ یہ درخواست ڈسمس کی جائے۔ اس درخواست کا ڈسمس ہونا حکومت کے لیے اس ماحول میں یقیناً ایک سیٹ بیک ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ نئی دھمکی جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ ریفرنس بھیجے جانے کی یا استعفیٰ مانگے جانے کی حکومت کے لیے کس قدر کارگر ثابت ہوتی ہے، یا یہ حکومت کے لیے ایک اور توق بنتا ہے ان کے گلے کا۔ ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی اور جو سپریم کورٹ کل چیف الیکشن کمشنر کو ہٹائے جانے کی درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی، اس کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔